امام مہدی کا ظہور قیامت سے پہلے ضرور ہوگا، اور یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ 40 سے زائد احادیث حضرت امام مہدی کے ظہور پر وارد ہوئی ہیں۔ آثار صحابہ ان احادیث کے علاوہ ہیں، اور کچھ ضعیف احادیث بھی ہیں۔ کثیر تعداد میں احادیث مروی ہیں حضرت امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو حضرت امام مہدی کے ظہور کا انکار کرے وہ گمراہ ہے۔ قیامت سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام، کہ آپ کے والد کا نام بھی آپ کے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ گو کہ مجھے تو کسی حدیث میں نہیں ملا کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، لیکن بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ شاید ان کی نظر سے کوئی حدیث گزری ہو کہ ان کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ ان کے ہاتھ پر دنیا بھر سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ اسلامی ممالک جو یہود و نصارہ کے قبضے میں جا چکے ہوں گے، وہ ممالک حضرت امام مہدی کے ہاتھوں دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئیں گے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ خیبر مدینہ منورہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں یہودی آباد تھے، جنہیں مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا۔ وہ اب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اس پر قبضہ کریں گے، گریٹ اسرائیل کی بات کرتے ہیں۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ یہ اتحاد کریں گے اور مسلمانوں کے ممالک پر قابض ہو جائیں گے۔ ایسی قسم پرسی کے عالم میں کہ جب مسلمان پر ظلم ہو رہا ہوگا، اللہ کا نام لینے والے کو قتل کر دیا جائے گا، ایسی قسم پرسی کی حالت میں اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی کو ظاہر فرمائیں گے۔ میں نے ان کے قرب کی علامات پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے بیان کی تھی۔ کچھ علامات پوری ہو چکی۔ عراق پر پابندی لگے گی۔ عراق کو ایسے جیسے چمڑے کو کوٹا جاتا ہے، ایسے عراق کے اوپر ظلم و ستم ہوگا، اور یہ خلیج کی جنگ میں ہو چکا۔ اور اس میں فرمایا کہ دم کی جڑ سے چھوٹا ایک ملک کوت نامی یعنی کویت، اس کا سربراہ دور دراز کی بری حکومت کو اپنی مدد کے لیے بلا لے گا، اور تم اہل روم کے ساتھ صلح کرو گے اور عراق کے خلاف چڑھ دوڑو گے، اور عراق کو ایسے کوٹ دیا جائے گا کہ جیسے چمڑے کو کوٹا جاتا ہے۔ تو کویت کے امیر نے جو اتحاد کیا، امریکہ کو مدد کے لیے بلایا اور عراق کے خلاف چڑھ دوڑا، اتحادیوں نے عراق کے ساتھ جو کیا، یہ خلیج کی جنگ میں ہو چکا۔
پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ شام پر اناج، غلہ، دراہم نہ پہنچنے دیے جائیں، پابندی لگا دی جائے۔ پوچھا گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہوگا؟ اجمیوں کی طرف سے۔ فرمایا اجمیوں کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے پابندیاں لگ چکی، شام پر بھی لگ چکی، قریب ہے کہ مصر پر بھی پابندیاں لگ جائیں گی، مصر پر بھی لگ چکی۔ یہ علامات وہ ہیں جو پوری ہو چکی۔ اب کچھ علامات ایسی ہیں کہ جو ابھی پوری نہیں ہوئی۔ ان علامات کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور اتنا بھی قریب نہیں ہے جتنا آج کل پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ سن 2024 میں ہو جائے گا ظہور۔ ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ کرے ہو جائے۔ یہ علامتیں جو وقوع پذیر ہونی ہیں وہ اتنی جلدی ہو جائیں، بظاہر نہیں لگتا کہ اتنی جلدی۔ ایک آپ حساب لگایا کریں کہ سن 2024 میں یا 25 میں رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو جمعہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، یہ حساب بھی لگا لیا کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جمعہ ہر کچھ سال کے بعد 5-7 سال کے بعد جمعہ 15 تاریخ کو آتا ہے۔ پھر سفیانی کا خروج، یہ علامات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں 99% لوگ مارے جائیں گے، اور فرمایا کہ اس میں سے کچھ نہ لینا، اس کی طلب میں نہ نکلنا، نہ لڑنا، منع فرما دیا۔ اور دریائے فرات ترکی سے شروع ہوتا ہے، عراق تک آتا ہے۔ ترکی کی جانب کو سونے کی چٹان تو ظاہر ہوئی ابھی یہ 2-3 سال پہلے، لیکن اس پر جنگ نہیں ہوئی۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسی پہاڑ پر جنگ ہوگی یا آئندہ کوئی اس سے بڑا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر جنگ ہوگی۔ یہ علامات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ تمہارے خزانے کے پاس 3 شخص جنگ کریں گے اور تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ کسی کی طرف منتقل نہیں ہوگا۔ یہ علامت بھی پوری نہیں ہوئی۔ مشرق سے کالے جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم سے اس شدت کی جنگ کریں گے کہ ایسی جنگ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ وہ 2 یا 3 مطالبے کریں گے، ان کے مطالبے جب قبول نہیں کیے جائیں گے تو جنگ کریں گے، اور ایسی جنگ کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر تم ان کو حق دینے کے لیے آمادہ ہو جاؤ گے، وہ اس حق کو قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے ایک شخص کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام ہوگا اس کے حوالے امارت کر دیں گے۔ یہ علامتیں ابھی ہونی ہیں۔ حضرت امام مہدی کا ظہور کے حوالے سے کہ 7 علماء ان کو پہچانیں گے، یہ بات پچھلے جمعے میں عرض کر چکا۔ کچھ احادیث ہیں جو میں آپ کو بجائے اس کے کہ میں خلاصہ آپ کو سناؤں، اس کا مفہوم بیان کروں، میں اس کو پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، وہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ابھی مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اس عنوان پہ آپ ذرا 10 منٹ اور لمبا بیان کر لیا کریں۔ میں نے کہا مجھے مار پڑ جائے گی، ٹائم لیٹ میں نے کیا تو ایک میری خود عادت نہیں ہے کہ ٹائم کو، وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ یہ چند احادیث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم، امریکہ و یورپ، اس وقت تو امریکہ کا نام نہیں تھا، تو امریکہ و یورپ مراد ہے روم سے، اہل روم اعماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ یہ اعماق امق کی جمع ہے، امق یا امق، یہ حلب کے قریب ایک شہر ہے۔ حلب
دمشق کے قریب ہے، شام میں ہے یہ، تو یہاں تک اہل روم کی فوجیں پہنچ جائیں گی۔ ان کی طرف مدینہ سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہم ان لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لے آئے ہیں، تم سے لڑنا نہیں چاہتے، ان لوگوں کو ہمارے مقابلہ پر بھیج دو۔ مسلمان کہیں گے کہ نہیں، واللہ نہیں، ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی، اور ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہداء ہوں گے، اور باقی ایک تہائی فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجہ میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ قسطنطنیہ استنبول، ترکی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترکی حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے یہود و نصارہ کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوگی کہ ترکی یہود و نصارہ کے قبضے میں چلا جائے گا، ایک صورت یہ۔ نمبر دو یہ ہوگا کہ ترکی کی حکومت حضرت امام مہدی کی امارت، حضرت امام مہدی کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر وہ تسلیم نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ مذاکرات چلیں گے، مذاکرات، تاکہ لڑنا نہ پڑے، مذاکرات چلتے رہیں گے۔ حضرت امام مہدی کا کوئی چھٹے سال جا کر ترکی فتح ہوگا اور وہاں جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک لشکر جائے گا جو یہاں ہمارے علاقے سے جائے گا، خراسان سے جائے گا۔ یہ علاقہ سارا خراسان ہے، افغانستان اور ہمارا کچھ علاقہ پاکستان ہے، کچھ علاقہ ایران کا علاقہ، یہ سارا خراسان ہے، پرانے زمانے میں خراسان۔ حضرت امام مہدی ایک لشکر بھیجیں گے، وہ لشکر وہاں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرے گا، دو نعرے لگائیں گے، ترکی فتح ہو جائے گا، جنگ نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ رو بھی اتنا ڈال دے گا ان پر۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جلد ہی قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم ہی کر رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں میں گھس گیا ہے، تمہاری بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے ترکی سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں سیدھی کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ حضرت جب یہ دجال گھیرے میں لے گا نا حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر کو، تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ رات کے وقت حضرت امام مہدی ترغیب دیں گے کہ صبح سویرے فجر کی نماز ذرا اول وقت میں پڑھ لیں اور دشمن پر ٹوٹ پڑیں۔ تو فجر کی نماز کے لیے حضرت امام مہدی مصلی پر آ چکے ہوں گے اور آپ کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، تو پیچھے سے آواز آئے گی کہ تمہارا فریاد رس آ گیا۔ لوگ مڑ کر دیکھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، ان کی زلفیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زلفیں تھیں، ابھی بھی زندہ آسمانوں میں ہیں، اور وہ غسل فرما رہے تھے، اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا اسی حالت میں کہ جیسے غسل کے بعد پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں بالوں سے، تو بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے موتیوں کی طرح۔ تو حضرت امام مہدی پیچھے ہٹیں گے اور کہیں گے یا نبی اللہ آپ نماز پڑھائیے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آگے کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے، آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بعضوں کو بعضوں پر امام و امیر بنایا ہے۔ چنانچہ وہ نماز حضرت امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ شان ہے اس امت کی، اور یہ شان ہے حضرت امام مہدی کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے، اس کا تعلق ایمان و یقین کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ ہے۔ یہاں تھوڑا سا ایک نازک مسئلہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت منسوخ ہو گئی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا گیا۔ دیکھیے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ کسی نبی کی نبوت منسوخ نہیں ہوتی، یعنی وہ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الانبیاء کی، امام الانبیاء کی یہ شان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواہش کو اللہ نے پورا فرما دیا کہ ان کی امت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باوجود کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے، وہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجے گا۔ خاتم الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فروغ دینے کے لیے، آپ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے۔ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں چلے گی، تورات انجیل نہیں چلے گی، ان پر ایمان تو ہم لائے لیکن شریعت قرآن و سنت کی چلے گی۔ اس کو سمجھ لیں، اس لیے کبھی یہ بات نہیں کہنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو گئی، معاذ اللہ۔